بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون واکثرهم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور خاص کر کے علماء کرام جو یہاں پر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین بولتے جائیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میرے پیارو، یہ جو مہینہ ہے ربیع الآخر، ربیع الثانی کا ہو یا ربیع الآخر کا ہو، اس سے پہلے والا جو مہینہ تھا وہ ربیع الاول۔ وہ جو ربیع الاول مہینہ تھا وہ نبیوں کے نبی کا مہینہ تھا، کیونکہ ربیع الاول ہی میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جان، تو وہ مہینہ نبیوں کے نبی کا مہینہ تھا۔ اور یہ جو ربیع الاخر مہینہ ہے یہ ولیوں کے ولی یعنی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اس طرف نظر کرے تو نبی نظر آئے، اس طرف نظر کرے تو ولی نظر آئے۔ اللہ نبی اور ولی کے درمیان میں ہم کو رکھا، اللہ ان دونوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے پیارو، بہت ضروری بات کرنا، اس وقت جو حالات ہے ہم دیکھ رہے ہیں، کورونا کا معاملہ پھر اپنے زوروں پر آیا، کبھی ڈینگیو کا معاملہ آیا، کبھی چکن گنیا کا معاملہ آیا، یہ معاملے زوروں پر آئے۔ احمد آباد میں اتنے زوروں پر آیا کہ احمد آباد میں لاک ڈاؤن ہو گیا، انڈیا کے باہر جاؤ تو انگلینڈ میں ہو گیا۔ مطلب ہے کہ کورونا والا معاملہ خاموش نہیں ہے، اور یہ آسمانی وبا ہے کہ زمینی وبا ہے، اتنا ضرور ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بولو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج جو پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، کاش کہ میں اور آپ مل کر سوچے کہ ایک لمبے زمانے سے ہم یہ سوچ رہے ہیں ہمارے اچھے دن کب آئیں گے۔ بھائی اچھے دن کب آئیں گے؟ 2014 سے تو ہم سن ہی رہے اچھے دن آنے والے، اچھے دن آنے والے، اچھے دن آنے والے۔ تو اچھے دن کب آئیں گے؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ چلو میں کسی کے بارے میں کہوں یا میں کہوں کہ اتنے سالوں کے بعد اچھے دن آئیں گے، ہو سکتا میں نے جھوٹ کہا یا آپ کہے تو آپ نے جھوٹ کہا۔ انسان ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے اندازے سے بتاتا ہے کہ اچھے دن آئیں گے، لیکن ہم مسلمان کلمہ والے ہیں۔ بولو ہم مسلمان کلمہ والے، ہم کو تو اس کا جواب قرآن میں لکھا ہے، اچھے دن کب آئیں گے۔ آج تک کسی نے سوچا؟ بھائی آج تک کسی نے سوچا کہ قرآن پاک میں یہ جواب لکھا ہوا ہے اچھے دن کب آئیں گے؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک اور بات بتائی کہ میرے کلمہ والے بندے اور بندی اچھے دن آئیں گے، دنیا میں آئیں گے، اور آخرت میں اس سے کئی گنا اچھے دن آئیں گے۔ یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ لیکن ایک کنڈیشن ہے، ساتھ میں بولو نا، ایک وہ کریں گے تو اچھے دن آئیں گے۔ بولو وہ کریں گے تو اچھے دن آئیں گے۔ قرآن پاک میں 14واں پارہ، کون سا پارہ؟ 14واں پارہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل کھل کر اتنے پیارے انداز میں فرمایا، او میرے کلمہ والے بندے اور بندیاں، تمہارے بہت اچھے دن آئیں گے، بس ایک کام کرنا۔ اور پھر اللہ فرماتا یہ کام کرو گے دنیا میں تو اچھے دن آئیں گے، آخرت میں اس سے کئی گنا زیادہ اچھے دن آئیں گے۔ یہ کون سے پارے میں؟ 14ویں پارے میں۔ کاش کہ آپ لوگ بھی قرآن پاک کو گھر جائے اور دیکھے کہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے کوئی بھی میرا بندہ ہوگا یا بندی ہوگی، پہلے کلمہ ہوگا، بولو لا الہ
یہاں تک تو ہم برابر ہے. کوئی بھی بندہ ہوگا, کوئی بھی بندی ہوگی, اور کلمہ بولو, ساتھ میں بولو نا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ فرماتے من عامل صالحا, یہ سب کے ساتھ اچھے اعمال ہونے چاہیے. کیسے اعمال ہونے چاہیے؟ اچھے اعمال ہونے. اور اللہ نے کتنے پیار سے, یہ علماء کرام مولانا سراج, مولانا حذیفہ وغیرہ بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ اللہ کا جو انداز, عربی گرامر جو ہے, فَلَنُحْيِيَنَّهُ, لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ, جس کا مطلب ہے ضرور بالضرور. یعنی اللہ کہتے ہیں بہت ہی ضروری ہے کہ میں اس کے اچھے دن لے کر آؤں گا, اور اچھے دن صرف دنیا میں نہیں لاؤں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, اللہ فرماتے آخرت میں اس سے کئی گنا اچھی جنت عطا کروں گا. تو میرے پیارو, ہم کو تو کسی کا انتظار ہی نہیں کرنا. ہمارے قرآن میں لکھا ہے کہ اچھے دن لانا ہو, اور اچھے دن کا مطلب کیا ہے کہ آدمی کو سکون ملے. آج سکون نہیں ہے. ارے بولو آج سکون. ہاں ابھی میں چلو قاری احمد علی, ہاں کتنے لوگ کہتے قاری احمد علی آئے, قاری احمد علی آئے. کسی کے بازو میں بیٹھ کے کھانسنا شروع کروں ابھی میں, دھیرے سے یا تو وہ اٹھے گا یا میرے کو اٹھائے گا. کیوں؟ کورونا ہو جائے گا. میں کورونا ہو جائے گا, ایک ڈر لگا ہوا ہے ہم کو, ڈر لگا. اب جب سے احمد آباد کی ہم نے خبر سنی, ابھی بروڈا کی خبر سن رہے ہیں. اللہ نہ کرے, ہمارے صورت میں دعا کرو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ کورونا ایک جان کا وبال جیسے ہمارے اوپر ہے. اور ایک عجیب بات ہمارا کیا ہے معلوم ہے, کوئی مر جاتا ہے نا, کوئی مر جاتا, وہ ڈاکٹر نے مارا ہوگا, وہ انجیکشن نے مارا ہوگا, وہ وینٹیلیٹر نے مارا ہوگا, وہ آکسیجن ایسا لگا تو مرا ہوگا. میرے پیارو, ہم کلمہ والے ایسی بات کریں. ہمارا تو یقین ہے کہ موت اور زندگی کی ٹھیکیداری صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ مارنے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا, اور وہ روک دے تو کوئی مار نہیں سکتا. اللہ فرماتا تیرے پاس کیا ہے. اللہ ہم کو پوچھتا تیرے پاس کیا ہے. اے میرا بندہ, تو ہنسنے والا ہو تو اللہ کا محتاج, رونے والا ہو تو اللہ کا محتاج, امیر بننے والا ہو تو اللہ کا محتاج, غریب بننے والا ہو تو اللہ کا محتاج. تو اللہ فرماتا زندگی اور موت جو اتنی بڑی چیز ہے, وہ کرنے والا کون؟ بولو بولو, کرنے والا کون؟ اللہ. اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پورا مجمع بولے ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی. رلانے والا کون؟ اللہ ہی. زندگی دینے والا کون؟ اللہ ہی. موت دینے والا کون؟ تو میرے پیارو, اچھے دن بولو انشاءاللہ آئیں گے. نہیں ہے. ارے بولو ہمارے اچھے دن ہے. کلمے والے کا ہر دن اچھا ہے. بس کام وہ کرے جو اللہ نے فرمایا, اچھے عمل کرے. اور اچھے عمل کے بارے میں تفسیر میں لکھا, اچھے عمل کس کو کہتے ہیں؟ اچھے عمل وہ ہے جو ہمارے نبی نے کرنے کو کہا وہ کرنا, اور نبی نے جس سے رکنے کو کہا رکنا. اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا. بولو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا. تو کون کون تیار ہے؟ اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ مجھے پوائنٹ پر آنا ہے. سب کریں گے نا, اچھے عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم کو اچھی زندگی دے گا. بولو انشاءاللہ. اچھا مال و دولت سے بھی اللہ نوازے گا. بولو انشاءاللہ. اللہ تندرستی اور لمبی عمر سے بھی نوازے گا. بولو انشاءاللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو کنڈیشن بتائی, اچھے عمل وہ کرنا. اور اچھے عمل میں سب سے پہلا عمل, بولو سب سے پہلا عمل, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے وہ کرنا. جسے منع کرے اسے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم کو نبی سے محبت ہو. اور اللہ کی قسم نبی سے محبت ہو نا, ساتھ میں بولو اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے. محبت کرے تو صحیح, لیکن اتنے سارے حالات آئے. بھلے ہمارے ہندوستان میں کورونا کم نہیں ہوئے. ہمارے ہندوستان میں کورونا, ہمارے ہندوستان میں ڈینگو, ہمارے ہندوستان میں چکن گونیا. کبھی آسمان سے پانی آیا تو باڑھ آ گئی, سیلاب آ گیا, ہزاروں لوگوں کا فرنیچر پانی میں بہہ گیا. کبھی پانی نہیں آیا تو گرمی آ گئی. ابھی ٹھنڈ کا موسم آ گیا, کبھی ٹڈی کا عذاب آیا, اور ابھی 15 دن پہلے تو ہماری زمین پر زلزلہ آیا, بھوکم آیا. یہ سب ہونے کے بعد بھی ہمارا اچھا عمل کون سا؟ بلکہ ایک عمل ہم لوگ کرتے ہیں نا, کبھی کبھی مولانا سراج یہاں بیٹھے اللہ کے ولی, ایک عمل ہم لوگ کرتے ہیں نا, ایسا ڈر لگتا ہے یہ موت کے وقت کلمہ بھی ہم کو نہیں دے گا. اور وہ کون سا عمل ہے معلوم؟ ہمارا موبائل. یہ ہمارے جوان رات کو 2 بجے تک, 3 بجے تک موبائل پر, 2 بجے تک ہمارا زینا ہوتا ہے موبائل میں.
چوری کرتے ہیں، موبائل میں جوا کھیلا جاتا ہے، موبائل میں غلط سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلائی جاتی ہے، تو موبائل میں غلط سنیپ چیٹنگ ہوتا، تو موبائل میں ہمارا واٹس ایپ گندا ہوتا، ہمارا اسٹیٹس گندا ہوتا، ہمارا فیس بک گندا ہوتا، ہمارا موبائل میں پب جی کھیلا جاتا۔ بلکہ میرے پیاروں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اللہ کی قسم بہت سے گھروں میں میاں بیوی میں طلاق ہوئی، اس کی وجہ کتنا کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے، بڑا بھی نہیں، بڈھے بڈھے موبائل پر بیزی ہے، جوان جوان موبائل پر بیزی ہے۔ بچوں کو دیکھو تو آئی پیڈ کھیلا جاتا ہے۔ ابھی چونکہ لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہو گئی، مدرسے بند ہو گئے، تو موبائل پر آیا، لاک ڈاؤن پر آیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے پیاروں، میں آج شیخ عبد القادر جیلانی کا ایک واقعہ سنا، ابھی بات آ گئی تو بھائی سناؤ، آپ کو سناؤ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ماں کیسی تھی اور بیٹا کیسا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ سب کو تعجب ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا میں وہ واقعہ بتاتا ہوں جب ان کی عمر تھی 10 سال۔ ساتھ میں بولو نا، عمر کتنی تھی؟ اچھا 10 سال، اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہماری طرح ایسا شہر نہیں تھا کہ چلنا پھرنا، ایک چھوٹا سا اس زمانے کا گاؤں، اور گاؤں کا نام بھی جیلان۔ بولو گاؤں کا نام جیلان، اسی لیے کہا جاتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی۔ وہ گاؤں کی طرف نسبت کرتے ہوئے چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے، جیلان گاؤں میں رہتے تھے، عمر 10 سال کی تھی۔ اب جیلان کے لوگ حج کی تیاری کر رہے ہیں، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے۔ کس کی تیاری ہو رہی ہے؟ حج کی تیاری ہو رہی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 10 سال کی، وہ ان کا گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، مٹی کا بنا ہوا، اوپر چھت ہے، وہ چھت کے اوپر گئے، اور چھت کے اوپر جا کر دیکھا سارے جیلان کے بہت سارے لوگ، مرد عورتیں بچے، سب حج کی تیاری کر رہے۔ وہ آج کے زمانے کی طرح انووا نے گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو کسی کے پاس گدھا ہے تو کسی کے پاس کچر ہے تو کسی کے پاس اونٹ ہے، یعنی پورا محلہ بھرا ہوا ہے جانوروں سے، اونٹوں سے، گدھوں سے، کچروں سے، گھوڑوں سے، اور ان کے اوپر ان کا کپڑا، برتن، سامان رکھا ہوا، اور ایک افراتفری بچی ہوئی ہے کہ چلو بھائی تیاری کرو تیاری کرو، ابھی اتنے گھنٹے میں ہم کو نکلنا۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کہاں پر ہے؟ چھت پر ہے، اور وہاں کھڑے کھڑے رو رہے۔ کیوں رو رہے؟ کہ ایک قافلہ حج کو جا رہا ہے اور ہم لوگ حج کو، تو ان کے اب 10 سال کا بچہ اور وہ گاؤں کا ماحول، ان کو ایسا کہ سب حج کو جا رہے تو میں کیوں حج کو نہیں جا رہا، میری اماں کیوں حج کو نہیں جا رہی۔ وہ اپنے چھت سے اترے نیچے، سیدھے اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کو کہتے ماں او حج کو جانا، ماں حج کو جانا۔ اب ماں بیوہ عورت ہے، ماں کا نام ہے فاطمہ، بولو ماں کا نام ہے فاطمہ، سیدہ فاطمہ ماں کا نام ہے۔ تو ماں بیوہ عورت ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی یتیم تھے اور ماں بیوہ تھی، تو وہ کپڑے سی رہی تھی۔ وہ کپڑے سینا بھی اس زمانے میں بڑی بڑی سوئی ہوتی تھی اور اس سے کپڑے کو سیا جاتا تھا، آج کے زمانے کی طرح مشین تو ہوتا نہیں تھا۔ وہ ماں کپڑے سی رہی ہے، پیشانی سے پسینہ بہ رہا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی، بولو عمر کتنی ہے؟ 10 سال۔ وہ آ کر اماں حج کو جانا، تو ماں کو تھوڑا غصہ آ گیا، ماں کو غصہ آیا، اور ماں نے غصے میں کہا کیا حج کی بات کرتے ہو، اپنے بیٹے کو کہا کیا حج کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں، اور یہ تمہاری ماں کپڑے سی کر اپنی انگلیوں پر ورم آ گیا ہے، جاؤ پڑھائی کرو پڑھائی کرو۔ یہ عمر میں حج میں جانے کا نہیں، پڑھائی کرنے کا۔ کتنے سال کے بچے کو ڈانٹا ماں نے؟ میرے دوست، آج کا 10 سال کا بیٹا تو ہو کیا طوفان کرتا ہے۔ وہ شیخ عبد القادر جیلانی 10 سال گئے، کونے میں گئے اور وہاں جا کے پڑھائی شروع کر دی، بولو پڑھائی شروع کر دی، روتے بھی گئے، پڑھائی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود یہ 10 سال کے بچے دیکھتے کہ نا اب میری امی کا موڈ صحیح ہو گیا، تو دھیرے سے آتے اور آ کر کہتے اماں میرے کو معاف کر دینا نا، ماں میرے کو معاف کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے، ماں میرے کو اب ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ ماں نے ایسے گلے لگایا اور کہا بیٹا تم کیسے حج کی بات کرتے ہو، بیٹا سننا، جواب سننا جو کتابوں میں لکھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ماں میں کوئی گھومنے تھوڑی جانا چاہتا، میں وہاں پہ کھانے پینے تھوڑی جانا چاہتا، ماں میرے کو تو ایک بار اپنی آنکھوں سے کعبے کو دیکھنا ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور پھر جو ان کو یاد تھا کہا ماں ہم نے پڑھا ہے کعبے کو بھی دیکھنا ہے، کعبے کے ساتھ ملتزم ہے، کعبے کے ساتھ میزاب رحمت ہے، کعبے کے ساتھ حجر اسود ہے، وہ سب دیکھنا ہے، طواف کرنا ہے۔ کرتے کرتے شیخ عبد القادر جیلانی 10 سال کی عمر کہا ماں مدینے جا کے نانا جان کی بھی تو ملاقات کرنا ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ۔ ماں کی ممتا جوش میں، اور جب بیٹے نے ایسا کہا تو خوب گلے لگ کر روئی، کہا بیٹا ہمارے پاس نہیں، اور ہم پر حج فرض بھی نہیں ہے، ہمارے پاس برابر کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، ہم پر حج فرض نہیں ہے۔ ماں نے بہت دیر تک بیٹے کو سمجھایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی عمر کتنی؟
کیا کام کروں؟ ماں ایک کام کروں ماں، کیونکہ تم نے کہا پڑھائی کرو، میں پڑھائی کرنے بیٹھ گیا، ایک کام کروں؟ کہا کیا؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے چھت پر واپس جاؤں، کیونکہ میں حج کو تو نہیں جا سکتا، حج میں جو جا رہے ہیں ان کو دیکھ تو سکتا ہوں میں، کم سے کم یہ تو کرو کہ میں اوپر جا کے دیکھوں تو صحیح کہ لوگ حج میں جا رہے ہیں۔ ماں نے کہا جاؤ جاؤ بیٹا چھت پہ جاؤ۔ ارے شیخ عبد القادر جیلانی اتنے خوش ہو گئے جیسے نہیں خود حج میں جا رہے ہو، اور جیسے چھت پر گئے اور سب لوگوں کو دیکھا تو یہ اشارہ کر کے کہے، اور جاتے ہو نا میرے نبی کو سلام کہہ دینا، ارے آرام سے کعبے کو دیکھ لینا، حجر اسود کو چوم لینا، ملتزم سے چمٹ جانا، میزاب رحمت کے پاس بیٹھ جانا۔ اب ان کی آواز کہاں جاتی ہوگی، نہیں جاتی ہوگی، اللہ بہتر جانے، مگر 10 سال کے بچے تھے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے۔ اتنے میں تو سامنے آواز آئی کہ چلو اپنے قافلے روانہ کرو، اور ایک آواز آئی، بولو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سب کے سب جانے لگے شیخ عبد القادر جیلانی کہ آنکھوں سے ایسے ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ جس کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو ہے، اور دیکھتے جا رہے، وہ جا رہے زور زور سے کہتے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ اور قافلہ گیا، اور وہ سڑک تو پکی نہیں تھی اس لیے گرد و غبار اڑ رہا تھا۔ ہمارے یہاں تو سڑک پکی ہوتی ہے، وہ تو پورا ریتی والی سڑک تھی۔ اب سارے جانور جب دوڑے جا رہے، اڑ بھی جا رہے، کھچر بھی جا رہے، گدھے بھی جا رہے، گھوڑے بھی جا رہے، تو گرد و غبار، مٹی اڑ رہی ہے اور آنکھوں سے آنسو ہے، پورا بدن گرد و غبار سے بھرا ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھیں بند ہو گئی ہے اور آنسو ٹپکتے جا رہے ہیں، گرد و غبار ہے اور ہاتھ ابھی بھی اوپر ہے، اور وہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ بولا قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، قافلہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اللہ تو نے ہم کو بھی مال دیا ہوتا، اللہ تو نے ہم کو بھی مال دیا ہوتا، ہم بھی کعبہ گئے ہوتے۔ اتنا کہا، رو رہے تھے، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے 10 سال کی عمر کا واقعہ بات ہو، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تو یوں پیچھے مڑے تو ماں ہے، ارے پیچھے مڑے تو ماں ہے، اور ماں نے بڑے جلال میں کہا بیٹا کیوں روتے ہو، کیوں روتے ہو، ذرا سامنے دیکھو، آنکھیں کھولو، سامنے دیکھو۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے آنکھوں کو کھولا، کعبہ مجھے سامنے نظر آ گیا، کعبہ مجھے سامنے نظر آیا۔ اور ماں نے کہا بیٹا تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو، ماں کی فرما برداری کرتے ہو، تم کعبے کو نہ دیکھ سکے، اللہ نے کعبے کو تمہارے دیدار کے واسطے بھیج دیا۔ کتنی دیر تک شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے گھنٹوں تک میں نے کعبے کا نظارہ کیا۔ میرے پیارو کتنے سال کا، اور یہ ہم سب یہ ماشاءاللہ جوان گھوڑے کتنے سال کے، ہمارا موبائل، پب جی، موبائل پہ گیم کھیلنا۔ ہاں میرے پیارو، عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ نور بھائی آپ بیٹھے ماشاءاللہ، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا بھائی اس کو، ہاں عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ کیوں نہیں پڑھی؟ آئی پی ایل چلتا تھا، عشاء کی سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ جب اللہ ناراض ہے، آسمان سے موت کے فیصلے تھوڑے تھوڑے دنوں میں آ رہے ہیں، آسمان کا تیور بدلا ہوا ہے، زمین کا تیور بدلا ہوا ہے، اور یہ نالائق کمبخت، میں ممبئی، میں کلکتہ، میں بنگلور، اور عشاء کی نماز ہمارا باپ پڑھے گا، کون پڑھے گا عشاء کی نماز؟ افسوس ہے، فضائل اعمال میں آپ نے روایت پڑھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے، ہمارے نبی خود فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو عشاء کی نماز نہ پڑھے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ آئی پی ایل میں ہم نے گھروں میں آگ نہیں لگائی۔ ارے ذرا تو ہم کو نبی سے محبت ہوئے، ذرا تو ہم کو نبی سے محبت ہوئے۔ اور میں ابھی پھر کہہ رہا ہوں، اگر نبی سے محبت ہوئے نا، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ بولو۔ اور ایک واقعہ سنو، ارے ہم کو نبی سے محبت کیسے، نبی سے ہم کو کیسی محبت، میرے کو بتاؤ نا، نبی سے کیسی محبت؟ موبائل میں ہر گناہ کرنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، ھذا لفظ البخاری۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف
اور ہمارا ہاتھ جو چلتا ہے کتنوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ زمانے میں مکے سے مدینہ ہجرت کی بہت ثواب ملا, اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا. ارے بولو اللہ نے سب کو جنتی. قرآن میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون. اللہ نے فرمایا جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی, گھر بار کو چھوڑا, وہ سب کے سب جنتی ہو گئے. صحابہ کرام نے بعد میں پوچھا ابھی تو ہجرت نہیں ہے, ابھی تو مکہ سے مدینہ جانا نہیں, اب جنت کیسے ملے گی؟ فرمایا المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ. آج بھی مہاجر ہے, ہجرت کا ثواب ملے گا. گناہ سامنے ہو تو گناہ کو چھوڑ دینا, اس سے بڑھ کر ہجرت والا کوئی نہیں ہوگا. اور ہمارے یہاں گناہ, یہ دیکھو چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, نبی سے محبت. ابھی یہ مہینہ, ہاں بڑا دھوم دھام والا مہینہ, بولو نا غوث پاک کا دامن پکڑا کون کہ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ بات بتاؤں تاکہ پتہ چلے کہ نبی کی محبت میں خوشی ہے. یہ رونا دھونا نبی کی محبت میں نہیں ہوا کرتا. مدینہ پاک سے بہت دور, بولو نا مدینہ پاک سے بہت, ایک چھوٹا سا گاؤں, بولے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, میاں بیوی اور بچے رہتے ہیں اور گھر میں کھانے کے لالے پڑے. لیکن اس زمانے کی عورت بھی کیسی اللہ کی ولیہ ہوگی. وہ عورت کیا کہتی معلوم, اپنے شوہر کو کہتی دیکھو ہم گاؤں میں ہیں, 1.5 دن ہو گیا, ہم نے کھانا پانی دانا پانی کچھ ہوا نہیں ہے, آپ مدینہ جاؤ اور مدینہ جا کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو نا کچھ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دے. لیکن وہ عورت کتنی بڑی اللہ کی ولیہ, کہتی ہے آپ یہاں سے گاؤں سے نکلو گے مدینہ جاؤ گے, ہمارے پاس سواری نہیں ہے, آپ چلتے چلتے جاؤ گے تو کوئی کسی سے کچھ نہیں مانگنا نہیں, کیونکہ مانگنا اچھا نہیں لگتا. مانگنا ہو تو ڈائریکٹ مدینہ جاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مانگنا, باقی کسی سے, بولو نا باقی کسی سے کچھ مانگنا. شوہر چلتے ہیں تاکہ 1.5 دن سے کھانا نہیں, یہاں گاؤں میں کوئی انتظام بھی نہیں, کوئی نوکری بھی نہیں. اب وہ چلے چلچلاتی گرمی میں چلے, کن کے پاس پہنچے؟ مدینے میں. بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. بڑی ہمت کر کے ہمارے نبی کے پاس گئے, جا کر کہا اللہ کے رسول میری بیوی میرے بچے آپ سے بہت محبت کرتے, 1.5 دن ہو گیا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. اللہ کے رسول میری بیوی نے منع کیا کہ کسی سے کچھ نہیں مانگنا, ورنہ راستے میں کسی سے کچھ مانگتا تو کچھ مل جاتا, لیکن کہا کہ آپ کے پاس آنا. تو ہمارے نبی نے فرمایا لیسا عندی شیء, میرے پاس کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں. کہا اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں, کچھ تو دے دیتے. اللہ کے رسول بہت دور سے آیا ہوں, اور جب میں واپس جاؤں گا تو وہ میری بیوی اور میرے معصوم بچے انتظار کرتے ہوں گے, اور وہ کب سے انتظار کر رہے ہوں گے کہ ابا آئیں گے, بیوی سوچ رہی شوہر آئیں گے, وہ معصوم بچے سوچتے ابا آئیں گے, اور محمد عربی کے پاس سے آئیں گے تو کچھ نہیں تو کچھ لے کر آئیں گے. تو ہمارے نبی نے فوراً گھر میں آواز دی, عائشہ, پردے کے پیچھے عائشہ تھی, فرمایا عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے وہاں سے فرمایا لیسا عندی شیء, نہیں میرے پاس بھی کچھ نہیں, اگر ہوتا تو ہم ہی کھائے لیے ہوتے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, وہ تو رو ہی رہے تھے, ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے. پوچھا کتنے دن ہو گئے تم نے کھانا نہیں کھایا؟ کہا 1.5 دن ہو گئے. ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے, میری 3ری صبح ہے, میں نے بھی کچھ کھانا نہیں کھایا ہے. وہ صحابی رونے لگے. کہا اللہ کے رسول چلا جاؤ؟ کہا یہاں کچھ نہیں ہے, جاؤ, جب آئے گا تم آؤ گے انتظام ہو جائے گا. کہا اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے. ہمارے نبی نے پھر آواز دی عائشہ کچھ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پردے کے نیچے سے کھجور کی گٹلی بھیجی. کیا بھیجی؟ ارے بولو کھجور نہیں بھیجا, کیا بھیجا؟ کھجور کی. کہا اس وقت گھر میں گٹلی کے سوا کچھ نہیں ہے. ہمارے نبی نے وہ گٹلی نکال لو, لے کر جاؤ. کیا دے رہے بولو؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کیا دے رہے؟ کھجور کی گٹلی. ہم اگر ہوتے ہم کو کوئی دے تو, ہمارا تو حال ہے ایسا ہی. کسی کے پاس اگر پیسہ مانگنے کے لیے گیا, بھائی 50,000 مانگنے کے لیے گیا, اس نے 5,000 دیا, تو کہا رکھ دے بھکاری, تیرے کو 10,000 میں لا کے دے دوں گا. ہمارا ایسا حال ہے. اور گٹلی دی, اور وہ خود کہہ بھی رہے اللہ کے رسول کو, اللہ کے رسول یہ گٹلی, بھائی وہ کھجور ہے, چلو بہت بڑی کھجور ہوگی تو چلو بڑی گٹلی ہوگی, لیکن گٹلی تو گٹلی ہے. کہا اللہ کے رسول یہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان, اس وقت گھر میں کچھ نہیں ہے, جو ہے وہ کیا ہے؟ گٹلی ہے, لے کر جاؤ.
وہ صحابی لے کر آئے. وہ چلتے چلتے چلچلاتی گرمی میں شام کا وقت ہو گیا. جب وہ اپنے گھر, وہاں کچھ موبائل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا, بس بچوں کو ایسا لگا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, وہ ابا آئے ہوں گے, ابا آئے ہوں گے. وہ بیوی دروازے پر آ گئی کہ میرے شوہر آئے ہوں گے. اب یہ کیا بتاتے کہ میں کھجور کی گٹلی لے کر آیا. یہ سیدھے گھر میں آیا, السلام علیکم. وہ بیوی کہتی ہے آپ کچھ لے کر آئے, بچے کہتے ہیں آپ کچھ لے کر آئے. کچھ نہیں کہا, سیدھے اپنے کمرے کی طرف, جو چھوٹا موٹا کمرہ ہوگا وہاں جا کے یوں بیٹھ گئے اور دھیرے سے کہا بیوی کو بچوں کو سلا دے, ہم بھی سو جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ملا بچوں کو. خیر وہ بیوی نے بچوں کو بولو سلا دیا. یہ بھی ایسا تھکے تھکے ایسے ہی بیٹھے تھے. بیوی قریب آئی, کہا کہ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. تو نکالا کھجور کی گٹلی, کہا یہ دیا ہے. بیوی نے کہا اچھا یہ دیا, کھجور کی گٹلی کو لے لیا. تھوڑی دیر میں شوہر بھی سو گئے. بولو شوہر بھی. اب گھر میں بچا کون ہے جاگنے میں؟ بیوی. اور بیوی بار بار سوچے ہم نبی سے محبت کرنے والے, ہم کلمے والے, ہم ایمان والے, ہمارے نبی نے کھجور کی گٹلی دی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی راز ہوگا. تھوڑی دیر میں اس بیوی نے کھجور کی گٹلی کو اپنے منہ میں رکھا. اللہ کی قسم پورا منہ ٹھنڈے پانی سے بھر گیا. بولو سبحان اللہ. یعنی پانی تو پیا ہوگا لیکن ایسا پانی. تو بیوی نے جلدی سے گٹلی کو باہر نکالا کیونکہ پانی باہر آ رہا تھا, اتنا پانی بھرا اور پھر دوبارہ گٹلی کو رکھا. کہہ دو سبحان اللہ. اب پورا منہ دودھ سے بھر گیا. بولو سبحان اللہ. پھر گٹلی کو نکالا, تیسری مرتبہ رکھا, پورا منہ شربت سے بھر گیا. بولو سبحان اللہ. چوتھی مرتبہ پھر گٹلی کو رکھا, اب پورا منہ شہد سے بھر گیا. مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں بیوی نے یا کسی بھی عورت نے یا ہم نے, بھائی پانی آیا پہلے مرتبہ میں, دوسری مرتبہ میں دودھ آیا, تیسری مرتبہ میں شربت آیا, چوتھی مرتبہ میں شہد آیا, یہ تو پیا ہوگا. لیکن وہ بیوی اپنے دل میں کہتی ہے اللہ کی قسم میرے نبی کی محبت تو دیکھے کہ چاروں چیزیں کئی مرتبہ پی ہے, مگر آج جس انداز میں اور جس ٹیسٹ میں پیا ایسا تو کبھی نہیں پیا. اب وہ کرے تو کیا کرے, بار بار منہ میں ڈالے اور یہ دودھ آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, شربت آ رہا ہے, پیٹ بھر رہا ہے. اتنا پیٹ بھر گیا, فرماتی لم اجد مسلکا, اب تو اندر جانے کی جگہ بھی نہیں. اب وہ کیا کرتی, شوہر کو اٹھاتی, اٹھو کھانا آ گیا گھر میں. تو شوہر اٹھ کے بولے کیا؟ بولے آپ تو بہت کچھ لے کر آئے. تو شوہر کہنے لگے کیوں مذاق کرتی ہو, نیند میں سے اٹھا کر ایک گٹلی لے کر آیا ہوں. کہا گٹلی منہ میں تو رکھے. اب جیسے شوہر نے منہ میں گٹلی رکھا تو وہاں پر بھی وہی معاملہ, کبھی ٹھنڈا پانی بولو سبحان اللہ, کبھی دودھ بولو سبحان اللہ, کبھی شربت بولو سبحان اللہ, کبھی شہد بولو سبحان اللہ. اور بیوی بار بار کہتی تھی لے لو. اور آخر میں شوہر نے کہا اب معصوم بچوں کو اٹھا لو, ان کو نیند سے اٹھا کر کھلا دو. بچوں نے بھی کھایا, سب کا پیٹ. بولو کیسی پیاری رات ہوگی. بولو اب شوہر کیا کہتے ہیں معلوم ہے, گٹلی کو سنبھال کے رکھ دے, کل کام آئے گی. بھائی ابھی تو پیٹ بھر گیا لیکن کل تو بھوک لگے گی, کام آئے گی. وہ بیوی نے اس کو سنبھال کر ایک جگہ رکھ دیا. سو گئے, تہجد میں سب اٹھ گئے, فجر کی نماز ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد وہ شوہر کہتے ہیں لاؤ نا گٹلی لاؤ. پھر ایک مرتبہ دیکھے وہ بیوی دوڑتے دوڑتے گئی اور دوڑتے دوڑتے واپس آئی اور کہا یا للعجب, وہ گٹلی نہیں, وہ گٹلی کہاں گئی؟ کہا گٹلی نہیں ہے, وہ کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے کہ میں نے کمرہ کھولا, پورا کمرہ اس ٹکڑے کی وجہ سے چمکتا شروع ہو گیا. وہ سونے کا ٹکڑا. اب شوہر بھی دوڑے, بچے بھی دوڑے, سب نے دیکھا وہ گٹلی نہیں ہے, وہ اتنا سا سونے کا ٹکڑا ہے مگر پورے کمرے کو چمکاتا ہے, کپڑوں کو چمکاتا ہے. تو شوہر کہتے اب کیا کریں, اس کو بیچ لے میں, تو ہمارا کھانا پینا برسوں کا ہو جائے گا. تو بیوی نے جواب دیا کیوں بیچے, آپ کیا لے کر آئے تھے؟ بولو کیا لے کر آئے تھے؟ یہ کیا ہے؟ سونے کا ٹکڑا. اس کا مطلب یہ امانت ہے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور امانت وہیں پہنچا دینا چاہیے. شوہر نے کہا لیکن انہوں نے تو ہم کو مالک بنا دیا. کہا مالک بنایا تھا وہ گٹھلی کے مالک تھے, سونے کے ٹکڑے کے مالک نہیں تھے. امانت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ پہنچا دیا جائے. وہ شوہر کو سمجھایا گیا, وہ شوہر گئے, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دروازے پر کھڑے. یہ چلتے 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 چلچلاتی گرمی میں آئے, اللہ کے رسول سامنے کھڑے. یہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کھجور کی گٹلی وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا, میں آ رہا ہوں اللہ کے رسول. اللہ کے رسول نے جب وہ قریب آئے فرمایا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں, تمہارے بتانے سے پہلے مجھے میرے اللہ نے سب کچھ بتا دیا ہے. تمہارے بتانے سے پہلے مجھے اللہ نے سب کچھ. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا وہ رات کو گٹلی میں سے کیا کیا آیا؟ بولو نا کیا کیا آیا؟ نمبر 1, ارے آپ لوگ بولو نا بھائی, نمبر 1 پانی, نمبر 2 دودھ, نمبر 3 شربت,
نمبر 4 تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول 4 چیزیں آئی. ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا وہ گٹلی میں سے نہیں آیا، اللہ نے جنت کی نہروں سے اس کو جاری کر دیا تھا. اور قرآن میں 4 کا ذکر ہے، 4 کا قرآن کریم میں ذکر ہے. سب سے پہلے پانی کا، فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی. پھر دودھ کا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ. پھر شربت کا، شراب کہو شربت کہو، وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ. اور شہد کا، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گٹلی نہیں، وہ 4 کے 4 جنت کی نہروں سے آیا ہے. وہ صحابی اتنے خوش ہو گئے، لیکن کہا اللہ کے رسول ابھی تو وہ سونے کا ٹکڑا بن گیا. ہمارے نبی نے فرمایا بن گیا، تمہاری نسلیں کھاتی رہے گی مگر یہ ختم نہیں ہوگا، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ. تو بڑے خوش ہو گئے، کہا اللہ کے رسول لے کر جاؤ، کیونکہ بیوی نے کہا تھا دے دینا. نہیں، لے کر جاؤ، تم کو مالک بنا دیا. جب وہ 2-4 قدم گئے ہوں گے ہمارے نبی نے بلایا، ادھر آ. وہ آئے، کہا کیا ہوا اللہ کے رسول؟ کہا پوچھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کیوں دیا؟ یہ تو پوچھو. رات کو نہریں آ گئی، ابھی سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں، کہ اللہ نے کیوں دیا یہ تو پوچھو. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہمت نہیں ہوئی آپ کے سامنے پوچھنے کی، آپ ہی بتا دو نا کیوں ہوا. ہمارے نبی نے فرمایا جو محبت تم مجھ سے کرتے ہو، سننا، جو محبت تمہاری بیوی تمہارے بچے مجھ سے کرتے ہیں. پھر ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک کوئی بھی جو محبت تم کرتے ہو مجھ سے محبت کرے، اللہ بے حساب حلال برکت والی بغیر کوئی مشکلی کے اللہ روزی کے دروازے اس کے گھر کھول دے گا. جو محبت کرے اللہ اس کے لیے روزی کے دروازے، نہیں بولو نا روزی کے دروازے. لیکن میرے پیاروں محبت کس کو کہتے ہیں وہ سمجھ میں ہی نہیں آیا نا. محبت کا کیا مطلب ہے؟ محبت کا کیا مطلب ہے؟ یہ چہرے پہ داڑھی نہیں محبت. یہ ہمارے جوان وہ جینس پہنتے، آپ نے دیکھا الماس بیٹا جینس دیکھا کیسی؟ ایسی جینس پہنتے مولانا سیرت پورا گھٹنا پھٹا ہوا. پہلے تو میرے کو ایسا لگا کہ پھٹی ہوئی جینس پہنتا غریب کا لڑکا ہوگا، بعد میں پتہ چلا کہ اسٹائل ہے. اور آرام سے یہاں بیٹھے گا، رات کو 12-1 بجے بیٹھے گا، ہاتھ میں سگریٹ ہوگی، وہ جینس پھٹی ہوگی. وہ بیچارے پرانے ماں باپ تو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا چھترا گیا، 2000 روپیہ دیا نے پھٹی ہوئی سامان لے کر آ گیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ نہیں مجھے بتاؤ. آج ایک بات پر میں بات ختم کرتا ہوں. سب بولو کریں گے انشاءاللہ. اور میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم جن کا نام اس مہینے میں لیتے ہیں، بولو کون؟ عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر. ان کے فتوے سنانا چاہتا ہوں، میرے نہیں. شاید میرا فتویٰ ہوتا تو میرے کو یہاں ابھی بیان میں ہے، نور بھائی دھکا مار کے میرے کو نکالتا یہاں سے کہ یہ قاری صاحب ایسا سب بولتا یہاں پر. میں ڈائریکٹ حوالہ دے رہا ہوں ان کی کتاب بشائر الخیرات. اس کتاب میں ان کے جو فتوے ہیں وہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھنا چاہتا ہوں. لیکن پھر ایک مرتبہ کہوں گا اگر ہم کو کورونا سے بچنا ہے، بولو بچنا ہے نا سب کو انشاءاللہ. باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. لیکن جو ہمارے دل میں گھبراہٹ ہے، مرنے کی جو گھبراہٹ ہے، یا ہمارے گھر میں پیسے نہیں ہے، یا ہمارے گھر میں یوں کہو کہ ہر طرح کے حالات آ رہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، سب کا ویکسین. لوگ کہتے کورونا کا ویکسین نہیں نکلا، میں کہتا ہوں کورونا کا ویکسین ہے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. میں نے پورا مجمع بولے نا کتنے وقت کی نماز. ہاں میں آپ کو سناؤں، بہت پیاری بات ہے. جاوید بھائی نام ہے تمہاری دعوت پر میں آیا یہاں پہ، تو تیرے کو بھی اتنے زمانے کے بعد یاد آئی میری. ہاں نور بھائی کھانا تمہارے گھر پہ، بہت لوگ آئیں گے کھانے. اصل میں میرے ساتھ میں مولانا قافلہ جڑ جاتا ہے، میں تو اکیلا نکلتا ہوں، لیکن مہمان آتے جاتے کبھی 20-25 تو سب حیران ہو جاتے ہیں. قاری صاحب کو بیان رکھنے کا مطلب 25 آدمی کو کھانا کھلانے کا. یہ نور بھائی نے چوکھے شبدوں میں کہا کہ میرے گھر نہیں ہوگا. یہ دیکھو بیٹھا ہے، میرا بہت پرانا دوست ہے. بس ہماری دوستی پکی کب ہو جائے گی؟ جب اس کے چہرے پر بھی داڑھی نے میرے چہرے پر بھی داڑھی بھائی. نور بھائی نور بھائی ذرا اوپر تو دیکھو. یہاں بیوی کا معاملہ تھوڑی، وہ گھڑی وڑی بدلنے کا معاملہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر. اللہ ہم سب کو اچھا رکھے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بہت پتے کی بات، ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھے، سننے جیسی بات ہے.
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے نظر پڑی تو حضرت ابو ہریرہ ایسے بیٹھے، ایسے ایسے ایسے، یعنی مطلب پیٹ درد ہو رہا ہے، مطلب پیٹ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، کہا ابو ہریرہ کیا ہوا؟ تو وہیں سے کہتے ہیں اللہ کے رسول بہت درد، اٹھ بھی نہیں پاتا، اللہ کے بہت پیٹ میں درد ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا آؤ آؤ ادھر آؤ، میں پیٹ کے درد کی دوا بتا رہا ہوں، آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ بڑی مشکل سے پیٹ پکڑ کے اٹھے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے۔ سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ پیٹ میں درد ہوئے تو کون سی دوا آج ہمارے نبی اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائیں گے۔ سارے صحابہ بھی آ گئے قریب میں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا اللہ کے رسول بہت درد ہوتا، برداشت نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ وضو کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول بہت درد، کہا وضو کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ پیٹ پکڑ کر گئے، وضو کر کے آئے، کہا چلو 2 رکعت نماز پڑھو، پڑھو 2 رکعت نماز پڑھو، نماز کا کوئی وقت نہیں ہے، نفل نماز پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں نے اللہ اکبر کہا، نیت باندھی، پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ کہتے سلام پھیرنے کے بعد میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت پیاری دوا ہے کہ پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک نماز میں رحمت ہے، مغفرت ہے، اور جو بیماری کی شفا نہ ملتی ہو، جہاں میڈیکل فیل ہوتا ہے وہاں نماز اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ تو جب نفل نماز میں اتنا پاور ہے تو ہماری کون سی نماز پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، نہیں ساتھ میں بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں جو فتویٰ سنا رہا ہوں اس کے بعد تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑے، بیٹھے ہوں گے یہاں پر شاید، جان بوجھ کر بولو نماز چھوڑے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 فتوے، ایک نہیں کتنے فتوے دیے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی پیچھے والوں کی، بالکل آواز نہیں آ رہی، بولو کتنے فتوے دیے؟ 3۔ پہلا فتویٰ انہی کے الفاظ، ان کا فتویٰ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ۔ پہلا فتویٰ، اے لوگوں سنو، شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے جو جان بوجھ کر ایک اونلی ون، جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، کہتے لا یصلی علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے اگر میرا بس چلے اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں، وہ مر جاوے، بولو وہ مر جاوے تو اس کے جنازے کی، تو کسی نے آ کر کہا حضرت وہ تو مر گیا اب تو جنازے کی نماز پڑھا دو، کہا مر گیا ہے، اس کے لاش پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، کہیں چھینٹے ہمارے اوپر نہ آ جاوے۔ دیکھو بہت بھاری فتویٰ آج کا امام صاحب دے نوکری جاوے، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ، یہ تو پہلا فتویٰ میں نے آپ کو سنایا۔ دوسرا فتویٰ شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے، ان کا فتویٰ ہے من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن فی مقابر المسلمین۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جو جان بوجھ کر ایک نماز، کتنی؟ ایک فرض نماز چھوڑے، وہ جب مر جاوے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دے، کپڑے میں لپیٹ کر کسی نالے میں پھینک دیں گے۔ کتنے فتوے ہو گئے؟ اور آخری فتویٰ بہت ہی عجب فتویٰ، کیا فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ فرمایا جو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑے، فرمانے والے بھی عالم ربانی فیض سبحانی غوث پاک قطب الاقطاب شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے جان بوجھ کر کتنی؟ ایک فرض نماز چھوڑے۔ تیسرا فتویٰ کیا ہے؟ لیس لہ فی الاسلام نصیب، وہ اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہی نہیں ہے، اسلام سے، مذہب اسلام سے اس کا کوئی سروکار، کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارو یہ تو اچھا میرے کو یہ بتاؤ شیخ عبد القادر جیلانی نے اتنے بھاری بھرکم 3 فتوے ایسے ہی دے دیے؟ نہیں ایسا ہی دل میں آیا لکھ دیے؟ کتنا قرآن پڑھا ہوگا، کتنی حدیثیں پڑھی ہوگی، کتنا مطالعہ کیا ہوگا؟ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں نے اتنا مطالعہ کیا، اتنا مطالعہ کیا، وہ بھی ایک پورا چیپٹر ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، اتنا فرماتے میں نے اتنا مطالعہ کیا، اے اللہ کی قسم کوئی بھی مجھے کوئی سوال پوچھے گا میں قرآن پاک سے اس کا جواب عطا کر دوں گا۔ کتنا پڑھا ہوگا قرآن پاک کو، احادیث نبویہ کو، ان کے یہ فتوے ہیں اور ہم نماز پہ نماز چھوڑے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں دیکھو بات ختم کر رہا ہوں، آج پورا مجمع، یہ جتنا پورا مجمع بیٹھا ہے، آپ خود بھی اپنے گھر پر بھی، اپنے بچوں کو بھی، اور خاص کر کے میرے جوانوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ موبائل بند کر دے کیونکہ مجھے معلوم ہے میرا کہنا بیکار ہوگا، اتنا ضرور کہتا ہوں موبائل کم کر دے،
کریں گے کم کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات دیکھو، یہ جو فتوے سنے ہیں، اگر ہمارا ایمان مویا ہے یعنی مر گیا ہے تب تو کوئی اٹھانے والا نہیں، لیکن اگر سویا ہے ایمان تو آج جگا دو، اور اللہ، رسول اور شیخ عبد القادر جیلانی اور ولیوں کا واسطہ، سب کو واسطہ دے کر کہو اللہ آج میں جمعہ میں پکی سچی توبہ کرتا، میں نے بہت نمازیں چھوڑی، مگر انشاءاللہ آج کی شام، موت کی شام، ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کچھ دن حالات آئیں گے، پھر چھپر پھاڑ کے اللہ روزی دے گا، دل میں سکون دے گا، اطمینان دے گا، آرام سے گھومتے رہو، کیونکہ اللہ لاک ڈاؤن کا محتاج نہیں ہے، اللہ یہ کورونا کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو میرا بن گیا، میں اچھے دن تجھے بتاؤں گا، اچھی راتیں بتاؤں گا، آخرت میں جنت کا فیصلہ کروں گا، لیکن شرط ہے جو میں نے آپ کو کہا۔ آج پہلا کام بولو 5 وقت کی، کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا تیار ہے انشاءاللہ۔ اور ایک بات قسم کھا کر بولو، نمازی جنتی، بولو نمازی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرے بندے بندیاں 5 وقت نماز کی پابندی کر لے، ہم زمین پہ نماز کی پابندی کرتے جائیں گے، اللہ جنت کے فیصلے کرتے جائے گا۔ تو میرے پیارو، آج کا یہ مجمع بڑا پیارا مجمع، ہم بہت زمانے کے بعد یہاں پر آئے۔ اللہ ہمارے جاوید بھائی کو، مولانا سراج صاحب کو، مولانا حذیفہ صاحب کو، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں پر آئے، ہمارے نور بھائی کو، اللہ سب نے جو محنت کی اور یہاں پر آ کر ہم نے اللہ رسول کی بات کی، اللہ اس کے بدلے میں ہم سب کو جہنم سے بچا لے ہوئے، بولو آمین۔ اللہ سب کی عمروں میں برکت عطا فرماوے، اور اللہ آل اوور انڈیا سب کے حالات کو اچھے کرے، پوری دنیا کے حالات کو اچھے کرے۔ اللہ ہم میں، غیروں میں، سب کو اللہ اس وبا سے حفاظت فرمائے، بولو آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔